آن لائن ٹریکنگ ہے نا ایک دلچسپ معمہ، ایک ایسی پہیلی جسے آج ہم مل کر سلجھانے والے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اشتہار بالکل وہی دکھا رہا ہو جو ذہن میں چل رہا تھا؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے نا، جیسے کوئی ہمارے خیالات پڑھو۔ تو اگلے کچھ منٹوں میں ہم بنیں گے جاسوس اور ان نادیدہ ٹریکرز کو بے نقاب کریں گے جو ہمارے ہر کلک کا پیچھا کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ سارا کھیل ہے کیا۔ تو ہماری جاسوسی کا پہلا سراغ ہے ڈیجیٹل بریڈ کرمز۔ یہ ٹریکنگ کا سب سے مشہور طریقہ ہے، ایک ایسی چیز جس کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے شاید پوری طرح نہیں جانتے۔ اور یہ ہے براؤزر کوکیز۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، یہ بس ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے جسے ویب سائٹس ہمارے براؤزر میں چھوڑ جاتی ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل شناختی کارڈ کی طرح ہے، تاکہ جب ہم دوبارہ اس ویب سائٹ پر جائیں تو وہ ہمیں پہچان لے۔ اچھا، تو یہ تھرڈ پارٹی ٹریکنگ کام کیسے کرتی ہے؟ یہیں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم ایک نیوز ویب سائٹ پر جاتے ہیں جہاں ایک اشتہار لگا ہے۔ وہ اشتہاری نیٹ ورک ہمارے براؤزر میں ایک چھوٹا سا ٹریکر یعنی کوکی ڈال دیتا ہے۔ اب جب ہم کسی دوسری شاپنگ سائٹ پر جاتے ہیں جو وہی اشتہاری نیٹ ورک استعمال کر رہی ہو، تو وہ نیٹ ورک اسی کوکی کو پڑھ لیتا ہے اور بس دونوں ویب سائٹس پر ہماری براؤزنگ ہسٹری آپس میں جڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، بڑے براؤزرز جیسے سفاری، فائر فاکس اور جلد ہی کروم بھی ان تھرڈ پارٹی کوکیز کو خود بخود بلاک کر رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ کوکیز کا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے نا؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ٹریکنگ کے طریقے اب پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوراخ کی طرف، ہمارا ڈیجیٹل فنگر پرنٹ۔ اور یہ طریقہ یہ کوکیز سے کہیں زیادہ جدید اور ہوشیار ہے، کیونکہ اسے کوکیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہاں دیکھیں، دونوں میں فرق بالکل صاف ہے۔ کوکیز ہمارے ڈیوائس پر محفوظ ہوتی ہیں اور ہم انہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فنگر پرنٹنگ یہ ہمارے ڈیوائس کی اپنی خصوصیات پر مبنی ہوتی ہے، جسے بدلنا تقریباً ناممکن ہے، اور یہی چیز اسے ایک بہت زیادہ طاقتور ٹریکر بناتی ہے۔ تو آخر ہمارے فنگر پرنٹ کو کیا چیز اتنی منفرد بناتی ہے؟ یہ دیکھیں، اسکرین ریزولوشن، آپریٹنگ سسٹم، براؤزر، یہاں تک کہ ہمارے کمپیوٹر میں انسٹال ہوئے فونٹس اور ہمارا ٹائم زون۔ ٹریکرز ان سب معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ملا کر ایک ایسا منفرد شناختی نشان بناتے ہیں جو سمجھیں کہ ہمارا ڈیجیٹل ڈی این اے ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہے کینوس فنگر پرنٹنگ۔ یہ بہت ہی کمال کی ٹیکنیک ہے۔ ویب سائٹ ہمارے براؤزر کو چھپ کر ایک تصویر بنانے کو کہتی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہر کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی وجہ سے اس تصویر کو ذرا سا مختلف بناتا ہے۔ یہ فرق اتنا معمولی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، لیکن ٹریکرز کے لیے یہی ایک منفرد آئی ڈی بن جاتا ہے۔ تو ابھی تک تو ہم صرف براؤزر کی بات کر رہے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نگرانی کا یہ جال اس سے کہیں زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 75%، یعنی دنیا کی ٹاپ ویب سائٹس میں سے تقریباً 3/4 پر گوگل کے ٹریکرز لگے ہوئے ہیں جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف براؤزر کی کہانی نہیں ہے، ہمارے موبائل فون کی ایپس ایک منفرد ایڈورٹائزنگ آئی ڈی استعمال کرتی ہیں۔ گوگل اور میٹا ہمارے تمام لاگ ان ڈیوائسز پر ہماری ایکٹیویٹی کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور تو اور ویب سائٹس پر لگے لائک بٹن، چاہے ہم ان پر کلک کریں یا نہ کریں، وہ بھی ہمیں ٹریک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا جال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری ٹریکنگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا ڈیٹا جاتا کہاں ہے؟ چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے ہمارے بارے میں ایک تفصیلی ڈیجیٹل فائل یا کہہ لیں ایک ڈیجیٹل ڈوزیر بنانے کے لیے، یعنی ہماری آن لائن سرگرمیوں، دلچسپیوں اور عادتوں کا ایک مکمل ریکارڈ۔ اس پروفائل میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ ہماری براؤزنگ ہسٹری، جو کچھ ہم سرچ کرتے ہیں، ہمارے فون سے ہماری لوکیشن، جو چیزیں ہم خریدتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہماری ایکٹیویٹی، یہاں تک کہ الیکسا کو دیے گئے وائس کمانڈز بھی۔ ان سب کو ملا کر ہماری ایک ایسی تفصیلی تصویر بنتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ عجیب و غریب اشتہارات نظر آتے ہیں جو بالکل جانتے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے تھے یا کس بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ اصل میں ہماری یہی ڈیجیٹل فائل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اور جواب ہے بالکل۔ اب جب کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جاسوسی کیسے ہوتی ہے، تو اب بات کرتے ہیں کہ اس سے غائب کیسے ہوا جائے۔
اچھی خبر یہ ہے کہ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کئی ٹھوس قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور آسان قدم، اپنے براؤزر اور سرچ انجن کو بدل لیں۔ بریو یا فائر فاکس جیسے پرائیویسی پر فوکس کرنے والے براؤزرز استعمال کریں، کیونکہ وہ ٹریکرز اور فنگر پرنٹنگ کو خود بخود بلاک کرتے ہیں۔ اور سرچ کے لیے ڈک ڈک گو جیسے سرچ انجن پر سوئچ کریں جو ہماری سرچز کو ریکارڈ ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرا قدم ہے بلاکر ایکسٹینشنز انسٹال کرنا۔ یو بلاک اوریجن یا پرائیویسی بیڈجر جیسے ٹولز ان ٹریکنگ سکرپٹس کو لوڈ ہونے سے ہی روک دیتے ہیں، یعنی ہمارا ڈیٹا ٹریکرز کے سرورز تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اضافی حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتے ہیں۔ تیسرا قدم، ایک اچھا قابل اعتبار وی پی این استعمال کریں۔ وی پی این ہمارے ٹریفک کو انکرپٹ کرتا ہے اور ہمارے آئی پی ایڈریس کو چھپا دیتا ہے۔ اس سے ہماری اصل لوکیشن ویب سائٹس اور ٹریکرز سے محفوظ رہتی ہے۔ بس یہ دھیان رہے کہ وی پی این کسی معتبر کمپنی کا ہو۔ اور چوتھا قدم ہے اپنی سیٹنگز کو ایڈجسٹ کرنا۔ اپنے براؤزر میں گلوبل پرائیویسی کنٹرول کو آن کریں اور اپنے گوگل اور فیس بک اکاؤنٹس کے اندر جا کر ایڈ پرسنلائزیشن کی سیٹنگز کو ضرور چیک کریں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کریں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میرا ڈیٹا میرا بزنس ہے، بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا نہیں۔ ہمارا ہر چھوٹا قدم یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری پرائیویسی ہمارے لیے اہم ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ایک مفت انٹرنیٹ کی اصل قیمت کیا ہے؟ جب سروسز مفت ہوتی ہیں تو اکثر قیمت ہمارا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، اور یہ جاننا کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔